جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا۔ ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو ہی لے دے، اسی میں انہوں متھا ٹیکیے۔ اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں نے کہا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا، وہ کیسا تھا؟ مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے۔ تو اب وہ بولی، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے، ایسا دیکھ۔ الحمدللہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ بہت کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ساری نسل ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے۔ اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائمنڈ میں آیا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے؟ یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا، تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ پھر موت کیا چیز ہے، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تو مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا، تو
موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی۔ نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان، 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 1 طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، تو وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا، اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بھلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں اونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی۔ مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے۔ تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں قلمی نسخے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر بھی۔ تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیست، یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔
تو اس کو یوں دیکھا تو کہے تو ان پڑھ جائے چھٹا انہوں میں کی جواب دے وہاں کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئیں۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، وہ ان پڑھ بندیا تو میری حیاتی برباد کر دیتی، نام مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لیاواں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک، اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے، پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دی واری آ گئی، کہنے لگے این چیز تے وہ یہ کیا ہے، این چیز وہ یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جس کو علامہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سبزواری ہیں۔ شمس تبریز تو وہ قونیہ میں ہیں، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے نا، ٹھا کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی دو جتیاں مار کے میں نے باہر کر دے منا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں، جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن گیا، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا،
میں بڑے اچھے کام کروں گا. اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا. ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا. قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں. لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو. اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو. تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی. کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے. اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے. اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں. پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں. اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں. ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں. اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورت زندگی ان کی. تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 آئے تو 1,24,000 ہیں. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں سے میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ رجسٹر نکلوایا. 1874 کا رجسٹر تھا. تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک. تو اس میں 19 نام مجھے ملے، میں ان کو یاد نہیں کر سکا.
حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا، دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں ہوئے، کہ اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا، آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا، چونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں۔ تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، سرداریاں قائم، دیر آباد، میاں طارق جمیل دے، میاں اللہ بخش دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، اگو مینوں بھی نہیں پتا، وہ پڑھی جاندے، اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے، لے کے جاتے ہیں پیسے، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں، اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے۔ ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا، کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب اب میرے پوتر نو نوکری لوا دیو۔ میں آخیا کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے ہیں، تو سوا کوئی خانو سانو خیرات ہی نہیں لب دی، تو چلو کوئی نوکری کر لوے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے میرے دوست تھے، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں رکھ لو، انہوں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا، لیبر اچ رکھ لے سن، بھلا ہوئے سرداریاں قائم۔ چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر، میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجے آئی تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے، تو میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا دی کنڈ بن چھڑی۔ میں نے کہا میں تو پہلے آکھی آئی، مراسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے۔ تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں۔ باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیں، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ میں روضہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے میراثی آتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے، اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں۔ آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں، تو میں آپ کا مراسی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں، میرا یہ سلام آپ قبول فرمائیں۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔
کہ سرداریاں قائم دیر آباد من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا. تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا. تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا. کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی. میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی، آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل. کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا. یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا ہے. میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی. تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو. تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو. پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے. ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس بھی. تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ. تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں. کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی. آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا اور وہ فل ہو گیا. آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا. پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے. یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس، اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت. شام کو اس کا خاوند آیا ابو معبد، انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے. پاگل ہو گئی ہیں، اے بکری دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہ سمجھی آئی نہیں دین دی، پر کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھریا پیا. کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا. مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے. تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، آپ الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا. رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثة
فی عنقہ سطع اذا تکلم علاہ البہا واذا سکت علاہ الوقار من انفسکم۔ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے، ایسا دیکھا۔ خوبصورت حسن اس کا غلام تھا، لم تعبہ ثجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، لم تزری بہ سہلا، اور دبلا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے۔ پیٹ کو بچا کے رکھا کرو، خاص طور پہ یہ جو پڑھانے والے ہیں نا، یہ پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہوں تو بڑا برا لگے گا۔ اور ایسے ہی یہ خاص طور پر یہ عورتوں کا پیٹ باہر نکل آئے تو اور ہی بھدا نظر آتا ہے۔ وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، جب وہ ہنستے ہیں تو وہ ادھر سے آواز کم آتی ہے اور پیٹ سے زیادہ آتی ہے، در 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 کر رہے ہوتے۔ ہمیں اندھا دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا 1/3 کھانا ڈالو، 1/3 پانی ڈالو، اور 1/3 خالی رکھو، سا آتا لو۔ لیکن ہم تو کھاتے ہیں بھئی سا بھی نہ آوے۔ تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا، شراب اور شربت کا فرق بتایا، زنا اور نکاح کا فرق بتایا۔ ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام کلچر ہے، اور یہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے۔ اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے، موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے۔ اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں، ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، برگر نو بھی وڈی جان دین تے پیک نو بھی پیتی جان دین۔ وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو، یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگ گیا ہونا سی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتے کی ہے، پلے باندھ لو۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی۔ دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی، صحیح رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو، تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں، لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا، اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے، نہ کھانے کا ہوش رہے، نہ بھی بچوں کا ہوش رہے، یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، اعتدال سکھایا۔ تو میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو، اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، کلیوں کی طرح روشن تھا، ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا، سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے، اور
بھویں بڑی خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی. یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں، بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے، ہائی ہائی بھی کر دیا تو اے بھی مٹائیں دیا. تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی، یہاں تک، اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی، اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی، لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی، وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہویا. تو یا تو پتہ نہ لگنے دو، اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے. اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں، ڈبل. تو اس لیے میں نے کہا جب کیسے اٹھ دی لے کے آ گیا. اور خوبصورت داڑھی تھی، لمبی گردن سراہی دار تھی. ایک اور حدیث ساتھ میں لا لوں، سواء البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. بعید ما بین المنکبین، کندھے چوڑے تھے. عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا تھا. طویل الزندین، ہاتھ لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو. ینبو عنہم الماء، اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا. اور اشنب، خوبصورت دانت. براق الثنایا، چمکدار دانت. جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا. سبحان اللہ، کیا جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے، میری طرف دیکھو غور سے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، چونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں. کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. اور اتنے عالی اخلاق تھے، آپ کی عادات تک محفوظ عادات. جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں کرتے تھے، ایسے ایسے. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے. آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. ادھر سے یہ مولوی عتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے، میری اتنی اوقات ہے. میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے. کیا ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے. وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے. جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو، میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، جلدی ختم کرو. جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھے رہتے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر یوں بیٹھ جاتے تھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی پر تو ناراضگی کا اظہار دیکھو ذرا. فرض کرو آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو ہریرہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے ایسے کر کے. بس اتنی ناراضگی میرے نبی فرماتے تھے.
یہاں تو یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں، اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی، اور 3 سال کا بچہ اسکول والوں کو دے کے آ جاتی ہیں۔ 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے۔ ظلم ہوگا، ظلم۔ اگر آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں گی، ظلم ہوگا۔ اس لیے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے۔ بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں، اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو اسکول میں بھیج دیا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ایسے، اور ایک آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، ہاتھ یہاں ہوتے تھے، میں ذرا اوپر کر کے دکھاتا ہوں، اور آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں سمجھو یہ ہاتھ جھولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتھیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے تھے۔ زندگی میں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا، زندگی میں کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا، کبھی کسی کی کا نام برائی کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی جیسے کو بھی آپ نے ممبر سے نہیں کہا کہ یہ میرا شدید دشمن ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے۔ اب اجوا، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، 8 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا، میں نے آپ کو بکریوں کے نام بھی گنوا کے دے دیے۔ عسکر اور ثعلب یہ 2 اونٹ تھے، دلدل اور فضہ یہ 2 خچر تھے، غفیر اور یافور یہ 2 گدھے تھے، عزبا، شہبا، جدعا یہ آپ کی اونٹنیاں تھیں، سکب، سبہا، مرتجز، لزاز، تراز، ورد، یاسوب، یعبوب یہ آپ کے گھوڑوں کے نام تھے۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، نبی کا علم سیکھو۔ سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا۔ پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا، والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا، وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا، وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا، وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے۔ سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ کا تعارف کروایا، اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہے، 4 آیات کی صورت میں ہے۔ قل قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، 332 دفعہ، اور ہر قل کے بعد کوئی اہم بات ہوتی ہے۔ قل، میرے حبیب کہو، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، تنہا، اکیلا،
ایک کا دو ہو سکتا ہے، 1 2 3، لیکن اکیلے کا دوکیلا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہیے کہ وہ احد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، زمانے سے پاک ہے، جہان سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، ضعف سے پاک ہے، قدرت میں کامل ہے، ملک میں کامل ہے، ہیبت میں کامل ہے، جلال میں کامل ہے، کبریائی میں کامل ہے، الرحمن الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المؤمن ہے، المؤمن المہیمن ہے، العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، الاحد الصمد ہے۔ کہو میرے نبی اللہ الصمد۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے۔ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے نبی نے میرے رب کو بتایا، آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے۔ پہلا احسان کیا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا۔ ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے، اسی میں انہوں متھا ٹیکیے۔ انہوں نے کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیوں رب نے توڑی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بہت منگدے پہ ہو میرے کولوں۔ تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے۔ تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کے، خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کھڑے، اونگ آنے لگی، ایک جھٹکا لگا سنبھال لیا، دوسرا لگا سنبھال لیا، تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا، اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے۔ وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے لینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، سب پر حاوی ہے کوئی اس پر حاوی نہیں، سب کے اوپر چھایا ہوا ہے کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد
अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर हमारे नबी ने हमें बताया, ये इल्म हमें यूनिवर्सिटियों से नहीं मिल सकता, कि तुम्हें भी अल्लाह ने बनाया है। वल्लाहु खलक़कुम, कहाँ से? मिन तुराब, मिट्टी, फिर मिन नुत्फ़ा, एक पानी, फिर सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा, एक जोंक, फिर फ़खलक़ना अलक़ता मुद्ग़ा, एक लोथड़ा, फिर फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामा, हड्डियाँ, फिर फ़कसौनल इज़ामा लहमा, फिर उसके ऊपर गोश्त और ये शक्ल, सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर ये शक्ल देकर तुम्हें अखरज काला रीशतम मिन जनाहिही, तुम्हें माँ के पेट से दुनिया के पेट में लाया। ये भी तुम्हारा अल्लाह है जिसने ये किया है। तो फिर मौत कौन देता है? युह्यी व युमीत, मारने वाला भी अल्लाह है और ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है। ज़िंदगी मौत का निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में है, ज़मीन पर नहीं है। ऊपर फैसले होते हैं, ज़मीन पे फैसले नहीं होते। अली निकले इशा की नमाज़ पढ़ के, तो कुछ लोग तलवारें लेके खड़े थे। आपने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा जी वो ख़तरा है खारजियों से, आपको शहीद ना कर दें। फरमाने लगे तुम अल्लाह से पहरा दे सकते हो मेरा? कहने लगे अल्लाह से तो पहरा नहीं दे सकते, हम तो ये इन खारजियों से पहरा दे रहे हैं। कहा फिर जाओ सो जाओ, जब मौत के फ़ैसले ऊपर होते हैं, जब वहाँ फ़ैसला होगा तो नीचे कोई रोक नहीं सकेगा, जाओ चले जाओ सो जाओ। तो मौत देने वाला भी अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है। मौत के बाद क्या होगा तो वो भी हमारे अल्लाह ने हमारे नबी की ज़बान से हमें बताया कि मेरा रब इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। इज़ा समाउन फ़तरत, आसमान फटेगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज पे नूर होगा। और फिर मौत का हुक्म आएगा। और अल्लाह, एक तो आज फ़र्द की मौत है, एक मर्द की मौत है, एक औरत की मौत है। एक दिन आएगा जब इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये भी मेरे नबी ने बताया कि एक ज़लज़ले के साथ कायनात को फाड़ दिया जाएगा। और फिर पहले आसमान के फरिश्ते मार देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातों आसमान के फरिश्ते मार के अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है? मलकुल मौत इज़राइल से, वो कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम 4 बाकी हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दो। तो अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह इनको बचा लें, ये आपके कदीम खादिम हैं। का उसको खामोश, फ़क़त कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे सब मरेंगे। फिर अल्लाह कहे, फिर जिब्रील मीकाईल मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेंगे या अल्लाह अर्श के फ़रिश्ते और हम 2, इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे अर्श के फ़रिश्ते मर जाएं, फिर वो मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? वो कहेंगे या अल्लाह इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे इसराफील मर जाए, इसराफील मर जाएगा। हुण उत्ते अल्लाह ते हेठ इज़राइल, उसे कह लै हुण मेरी भी बारी आई, सारियां दी जिंद कड्डी, हुण मेरी भी निकलन लगी है। तो हमारी तरह उसकी टांगें काँप रही होंगी, एडी ताकतवर जान, दड़ 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 दड़, आवाज़ आएगी कौन बाकी? तो इज़राइल की ज़बान गुंग हो जाएगी, कहेगा या अल्लाह अब तो तेरा ये ग़ुलाम ही बाकी। तो अल्लाह ताला एक गरजदार आवाज़ में कहेंगे मत फ़इन्नका खल्क़ुन मिन खल्क़ी, मर जा तू भी मेरी एक मखलूक है। और इज़राइल एक चीख मारेगा मरते वक्त, ज़मीन आसमान के पुर्ज़े पुर्ज़े हो जाएंगे। और जब इज़राइल भी मर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीकन फलियाते, कोई है मेरा शरीक तो अब आ जाओ मुकाबले में। फिर अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियाते, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। मन कान अली शरीकन फलियाते, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। सन्नाटा। फिर अल्लाह कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किधर हैं? ऐन अल जब्बारून, जालिम किधर हैं? ऐन अल मुतकब्बिरून, तकब्बुर वाले किधर हैं? लिमन अल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है?
پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدہا، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے. اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں قبروں سے نکالے گا. جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا. بچوں دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں. اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاتً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے. آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے. باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی. وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سے تو حالی تک اذان نہیں دیتی. تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے. لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو. او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے. اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا. جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے. جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے. جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو اقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو. ہم جو سینٹرل ماڈل سکول بہت ٹاپ کا سکول تھا 60s میں، 3 سکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا. تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے.
تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے اور نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے۔ تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا وہ۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، اوے ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گے او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھیں، سچ بول۔ آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہیں؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے۔ آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے، ان کے روے۔ آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب وہ زندگی لے لو۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا مٹ جانے کا گھر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے، لا تبنوا ما لا تسکنون، بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ۔ دنیا میں سب سے بڑا محل جو بنا وہ خسرو پرویز جو نوشیروان کا پوتا تھا، اس نے بنایا تھا 40,000 پلر پر وہ گھر کھڑا تھا۔ اب لوگ تو اسکوائر فٹ سے بلڈنگیں بناتے ہیں نا، تو 40,000 پلر پر جو چھت ہوگی وہ کتنے اسکوائر فٹ کی ہوگی؟ وہ سب سونے چاندی سے ایسے جڑے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا جو گنبد تھا اس میں 1,000 فانوس سونے کے لٹکے ہوئے تھے۔ اور چند سال بعد کسریٰ کو شکست ہوئی، قیصر نے اسے آگ لگا دی اور مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ سب رہنے کا جہان نہیں ہے، آئیڈیل ہوم شروع ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ کہے گا چل میرا بندہ تجھے زندگی مبارک ہو، اور ایک دم اس کا قد ایسے اٹھے گا اور 130 فٹ پہ چلا جائے گا۔ ہمارا جو اصل قد ہے نا وہ 130 فٹ ہے جو حضرت آدم کا تھا۔ ابھی تو ہم گھستے گھستے بونے بن گئے۔ ایک زمیندار نے نا اپنے مراسی، میں نے پہلے ہی بتایا مراسی کیسے ہوتے ہیں، تو اس نے مراسی کو اٹھایا کہ میرے گھوڑے دی مالش کر، اور گھوڑے کی مالش کے لیے لوہے کا ہوتا ہے، کھر کھرا اسے کہتے ہیں ہماری زبان، وہ بڑا بھاری ہوتا ہے،
تو اس کی مالش پہ لگا دی. وہ گھر گیا تو مراسی نے ویکھیا ہن تو رات ہو گئی، اس کا آمنا کوئی نہیں، وہ بھی سو گیا. رات چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے. جب پچھلی رات مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا. اسے گلا بھی مارے گا، آج میں نے ذمہ دار نہیں چھڑنا. وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور ایک خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں ذمہ دار آیا، کہتا ہوئے گھوڑا کی دیکھے جی ہے کھلوتا. کوئی فٹے منہ، اے گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے. نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے خرگوش ہو گئے. تو ہم بھی یہ گھسے ہوئے لوگ ہیں، مرد عورت. جو پیسج آف ٹائم ہے نا، اس نے ہمیں گھسا 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 کے یہ کر دیا. جنت میں 130 فٹ کی ہائٹ پر عورتوں کا بھی قد ہوگا، مردوں کا بھی قد ہوگا. یہ قد تو وہاں جنت کے کھجور کا جو دانہ ہے، کھجور کا دانہ، وہ 26 فٹ لمبا ہے. 26 فٹ تو 5 فٹ کا آدمی کھانے لگے گا 6 مہینے تو لگ جاؤں گے انہوں. تو 130 فٹ کی ہائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے. دنیا کی عورت اور ان مردوں کو بنایا آگ، مٹی، پانی، ہوا سے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، اور یہ سارے کام جنت کی حوریں نہیں کرتی. تو اللہ ایمان والی عورت کو جنت میں ایسا حسن و جمال دے گا جو جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ ہوگا. اور جس کو رب نے دنیا میں صورت نہ دی اچھی، رنگ بھی کالا، شکل بھی نئے، نقش بھی اچھے نہیں، تو اللہ اس کے بدلے جنت میں اسے ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا. اتنا اس کو حسین بنائے گا. اور جنت کے دروازے پر 1 سے 2 چشمے ہوں گے. ایک سے پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، اور سینے کا کھوٹ ختم، حسد غصہ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پہ میک اپ آ جائے گا. اب یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو پسینے سے اتر جائے، جو پانی کے چھینٹ سے اتر جائے، اور جس کو پھر بعد میں اتارنے کے لیے بھی زور لگانا پڑے اور بیوٹی پارلر جانا پڑے. اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، مرد بھی عورتیں بن گئے ہیں. تو عورت کو تو زیب و زینت کی اللہ نے اجازت دی ہے. تو وہاں اللہ جو بیوٹی دے گا نا، وہ اپنا نور آپ کے چہروں پہ ڈالے گا. ہر مرد عورت کے چہرے پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے ابد الآباد تک اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بغیر میک اپ کے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. سب سے آخری جنتی 1 مرلے والا گھر، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا. 24,000 کلومیٹر ضرب 10، اور اس کو 100 محل ہوں گے. اور جب وہ دوزخ سے لتر کھا کے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو آگے 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. تو کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ. وہ تالیاں، جیسے ابھی آپ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں، وہ تالیاں بجائیں گے. پھر کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر کر دی، آپ کدھر رہ گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی، میں بڑے لتر کھا دن، بڑے لتر کھا دن. میں نے بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اسکول میں بڑے لتر کھائے ہوئے ہیں، کیونکہ پڑھنا تو ہوتا نہیں تھا. تو ہر چوتھے دن کلاس لگی ہوتی تھی میری. آگے ایک تخت پہ اسے بٹھائیں گے، 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش، ایک ہاتھ میں گلاس.
80,000 کھانے، 80,000 پینے کی قسمیں. یہاں کے پیپسی نہ پیے کرو، اور یہ کوک اور پیپسی اور مرنڈا اور فرنڈا، یہ سب بکواس ہیں، تمہیں بیمار کر دیں گی، تمہاری ہڈیاں کھل جائیں گی. اور سفید چینی سے اپنے آپ کے بچاؤ. پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اپنی صحت پر کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ سے اٹھا ہی نہ جا رہا. میں ایک ڈائٹیشن ہے میرا دوست وہاں دبئی میں، تو میں نے کہا کہ میری ڈائٹ ہی سیٹ کر دے، مسافر آدمی ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں. تو انہوں نے کچھ لکھ کر دی، پھر کہنے لگا اپنے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. میں نے کہا تو سنت ہے پانی پینا. کہا حضور سنت ہے اس کے لیے جو سنت طریقے پر کھائے. میرے پاس جو مریض آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو اس میں پانی جا ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا، آپ ضرور پانی پیں. ضرور. تو وہ 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس سارے کھا جائے گا، سارے پی جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ پیٹ درد. ایک ڈکار آئے گا اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی. تو پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں. تو وہ جب خادم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو آگے اس کی بیگم یوں کر کے بیٹھی ہوگی. تو جب اس کو ایسے دیکھے گا نا تو ایویں ہی ہو جائے گا، ایتھے ہی ہو جائے گا. اب وہ دیکھ ہی جا رہا ہے، دیکھ ہی جا رہا ہے، دیکھ ہی جا رہا ہے. 40 سال تک اللہ کی قسم صرف دیکھتا رہے گا. 40 سال، چونکہ وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے، ٹائم آف ہو جائے گا. آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. تو پھر وہ ایسے ہوگا. وہ جس نے جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جنت کی بیگم دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کی ہوگا. وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیگم تیرے انتظار میں بیٹھی. ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا، میں سکڑیں پہ گئی تیرے مگر. جب سارے جنتی جنت میں سیٹ ہو جائیں گے، سارے مجرم دوزخ میں سیٹ ہو جائیں گے، تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار، اے آگ والو. کہیں گے لبیک یا ربنا. اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ کہیں گے یا اللہ دن دیہڑی، بس اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سودا کیا تم نے، میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے، جاؤ اب بربادی ہے تمہارے لیے. پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا، جنت والوں کہیں گے لبیک یا رب، کتنا وقت گزارا لاہور میں؟ کہیں گے یا اللہ دن آدھا دن. تو اللہ کہیں گے واہ مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا میری جنت کا، جاؤ مزے کرو. تو وہ سارے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے تو نوکر آئیں گے اور کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما. تو 2-4 آدمی بھی سلام کریں تو بندے دی گردن ایویں ہی اونچی ہو جاندی ہے. تو پھر ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی ویکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کہ میں نے مسافے ہو رہے ہیں. تو وہ سارے بڑے خوش ہوں گے بھئی اتنے نوکر ہمیں سلام کر رہے ہیں. وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتوں کا ہجوم آئے گا، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. تو وہ حیران پریشان خوش ہو کر کہیں گے ارے بھائی آپ تو فرشتے ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو تم لوگوں نے لاہور میں صبر کی زندگی گزاری اس پر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا اللہ ہر مرد عورت سے ڈائریکٹ بات کرے گا. کیا حال ہے، کیسے ہو، کیسی ہو، خوش ہو، راضی ہو، کوئی کمی تو نہیں؟
تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا. تو اللہ کہیں گے چل، اللہ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دوں. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. پھر جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم لاہور میں سجدے کرتے رہے بے کیف بے ذوق، ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا اللہ فرمائے گا کہ اب نسبت بدل گئی ہے. دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا. یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا. جاؤ موج کرو، مزے کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہے. وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا دیدار ہی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ فرمائیں گے جمعے جمعے آ جانا، ہماری تمہاری ملاقات ہوگی. ہر جمعے اللہ کی محفل میں سارے جنتی مرد عورت جمع ہوں گے. اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہو. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی تو جو مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو وہ رونے لگے. لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے. وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق. ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، میرے پاس عمل تھوڑا ہے. تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے. میرا عمل تھوڑا ہے، رستہ تنہا ہے، کبھی دیکھا نہیں اندیکھا ہے. یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. یہ روز کی پکار اور مناجات تھی. اور پھر دنیا کو کہتے الیہ تغررتی، دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے. ہی ہاتھ غری غیری، چل دفعہ ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے. میں بتتو کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا. تو جن لوگوں نے آخرت کو بنا لیا وہ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے آخرت کو نہ بنایا تو وہ کچھ بچے ہڈ بلوں کی ویسی نام لے لیا ہے، سیر کے لیے گئے کشتی کی، تو وہ کہنے لگے ملاح سے چاچا تنو کیمسٹری آمدی ہے؟ اس کہ پتر اج ہی نہ سنیا کی ہوندی ہے. اس کہ تینوں پتہ نہیں ایسی سپیریئر یونیورسٹی دے سپیریئر لڑکے آئیں، سانوں ساری کیمسٹری دا پتہ ہے. دوسرے نے پوچھا چاچا تو فزکس پڑھی ہے؟ اس کہ میرا بچہ میں تو اج ہی نہ سنیا، ساری حیاتیہ بیڑی بائی ہے. کہ چاچا تیری ادھی زندگی چلی گئی، ادھی زندگی ختم ہو گئی. سانوں ایک اسی سپیریئر دے سپیریئر بچے، ساڑا برائٹ فیوچر. اتنے چھک موج آئی تے کشتی ہوئی ڈاواں ڈول. اس کہ پترو ترنا سکھیا ہی نے. وہ آکھن لگ گئے کوئی نہیں سکھیا، سوئمنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے. تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تو ادھی گئی تو تھوڑی ساری گئی. تو میرے بچوں مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہوگی. اپنی زندگی، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. چند تو فرائض ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنائے ہیں. اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے، دیانتداری انسان کو عزت دیتی ہے، رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے، اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا.
تو نماز کی عادت ڈالو. کچھ بچے جی نہیں پڑھی جاندی، کوئی دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو. جمعہ پڑھو، ایک نماز ضرور، پھر وہ 2 ہو جائیں گی، پھر وہ 3 ہو جائیں گی، پھر وہ 4 ہو جائیں گی، پھر وہ 5 ہو جائیں گی. میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے. گورنمنٹ کالج میں میرا تھا ساتھی، تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ. تو کوئی 40-45 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی، یہاں پاکستان آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. جمعہ؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو. یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں، ایسے میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں، اور وہ 5 وقت کے نمازی بن گئے. تو 2 دن کے بعد فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار تو میں نے ایک دسی آئی، میں تو 5 شروع کر دیتی ہیں. وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا، کالج کے زمانے میں بھی کرتا تھا. کہنے لگا لو جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ، میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نماز ایسی چیز ہے اپنی زندگی. اگر کسی کے لیے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رخصت ہوتی میدان کربلا میں. لیکن کیا جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اور آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کوئی ہسن دا ٹائم ہے، اتنی تو مصیبت آئی کھڑی؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا، اتنا تو قتل و غارت چل رہا تھا. لیکن جو ہی ایسے سورج ڈھلا تو آپ نے زہیر تھے آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈا اٹھانے والے، اور لیفٹ پر تھے حبیب، اور درمیان میں تھے عباس اپنے بھائی. تو آپ نے زہیر کو بلایا، کہا یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں نماز پڑھ لوں. تو زہیر نے شمر سے کہا، تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہم سر اڑائیں گے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کی قسم اب ان کے لیے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹا دیں. لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتی. آپ نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا، آدھوں نے نماز پڑھی. پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے ان کو نماز پڑھوائی. سب کو ظہر کی نماز پڑھوائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. وہاں 1445 سال میں ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے. لیکن میرے نبی کے نواسے نے ایک مثال قائم کی، پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. نماز نہ چھوڑو. کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا دے کے سویا کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کے اٹھنا کہ صلح کر لینا. یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو، یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو، تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا. اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی. آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں.